أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسعى بهم بين أيديهم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم شروع کرو سن اللہ جل وعلا کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس کی توفیق سے ہمارا سب نماز جمعہ پیدا کرتے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زندگی میں ایسے کئی جماعت پیدا کرنے کی توفیق اور سب سمیت اللہ جل مجدہ کے پاک پیغمبر سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا اظہار بروز محشر سب سے پہلے ایک نبی کریں گے اور سب سے پہلے جہنم میں بھی آقا علیہ السلام کی عظمت اور علم کا انکار کرنے والے ہیں۔ حدیث شریف ہے جس کے راوی سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی ذات پاک ہے۔ آپ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ یدعو قومه یوم القیامہ اول الناس، قیامت کے دن اللہ جل مجدہ سب سے پہلے نوح علیہ السلام اور آپ کی قوم کو اپنی بارگاہ میں بلائے گا۔ سب سے پہلے نوح علیہ السلام اور آپ کی قوم بارگاہ خداوندی میں بلائی جائے گی۔ فیقول، اللہ جل مجدہ قوم کو مخاطب کر کے فرمائے گا، نوح علیہ السلام کو لے آپ علیہ السلام کی قوم، آپ کا بیان، آپ کا خطاب، آپ کا وصیت اور تبلیغ سننے والوں کو اللہ جل مجدہ ارشاد فرمائے گا ماذا اجبتم نوحا، کہ بزم حشر میں آنے والوں بتاؤ تم نے نوح علیہ السلام کو کیا جواب دیا تھا؟ آپ تمہارے پاس آئے توحید کا پیغام دیا کہ اللہ جل مجدہ کو ایک مانو، میں اللہ کا پاک پیغمبر ہوں، اور تمہیں واضح و نصیحت، تم نے کیا جواب دیا؟ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں فیقولون ما دعانا وما بلغنا ولا نصحنا ولا امرنا ولا نہانا۔ وہ اتنے بدبخت ہوں گے کہ اللہ کے پاک پیغمبر کے سامنے اللہ کی بارگاہ میں بالکل انکار کر دیں گے، مکر جائیں گے۔ مالک ہم اسے کیا جواب دیتے؟ اس نے تو ہمیں کوئی واضح و نصیحت ہی نہیں کیا، اس نے ہمیں دعوت یا توحید نہیں دی، اس نے ہمیں تبلیغ نہیں کی، ولا نصحنا، اس نے تو ہمیں واضح و نصیحت نہیں فرمایا، ولا امرنا ولا نہانا، اس نے نہ ہمیں کسی چیز کو حکم دیا ہے، نہ کسی چیز سے اس نے منع کیا ہے، اس نے ہمیں کوئی تبلیغ نہیں کی۔
اللہ جل وعلا اس قوم کا جواب سن کر ارشاد فرمائے گا، لیکن اس سے پہلے ایک نقطہ ذہن میں رکھیے گا، کیا قیامت آ چکی ہے؟ کیا اللہ جل وعلا نے یہ سوال پوچھ لیا ہے؟ کیا قوم نوح اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گئی ہے؟ کیا حشر برپا ہو گیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوا۔ حضرت نوح علیہ السلام اور ادریس علیہ السلام کے درمیان 1000 سال کا فاصلہ ہے۔ ہمارے پاک پیغمبر تو سب سے آخر میں آ رہے ہیں۔ ہمارے پاک پیغمبر اور سیدنا نوح علیہ السلام کے درمیان تو کئی ہزار سال کا فاصلہ ہے۔ بعد والے ابھی قیامت آئی نہیں، وہ آخری پیغمبر بزم حشر کی باتیں بتا رہا ہے۔ گویا کہ جب بھی کوئی حدیث کا طالب العلم، کوئی محدث حدیث پڑھانے والا جب حدیث پڑھاتا ہے اور ساتھ ساتھ علم مصطفیٰ کا بھی انکار کرے تو اسے ڈوب مرنا چاہیے کہ صدیوں ہزاروں سال اپنے سے پہلے اور ہزاروں سال بعد بدر قیامت کب آئے گی، وہ پاک پیغمبر حشر کے میدان کی خبریں بتا رہا ہے، رب کیا فرمائے گا وہ بھی بتا رہا ہے، قوم کیا کہے گی وہ بھی بتا رہا ہے، نبی کیا فرمائے گی وہ بھی بتا رہا ہے۔ اتنے بڑے دلائل کے باوجود اگر کوئی قسمت کا مارا بدبخت یہ کہے کہ حضور علیہ السلام کو فلاں چیز کا علم ہے اور فلاں چیز کا علم نہیں، تو وہ اپنی قسمت کا ماتم کرے۔ جب وہ مکر جائیں گے کہ اس اللہ کے پاک پیغمبر نوح علیہ السلام نے ہمیں کوئی تبلیغ نہیں کی، ہمارے پاس کوئی اللہ کا پیغام لے کر نہیں ہے، ہمیں کوئی حکم نہیں دیا، کسی چیز سے منع نہیں کیا، فَيَقُولُ نُوحٌ، اللہ تعالیٰ صاحب نوح علیہ السلام کو فرمائے گا، نوح علیہ السلام یہ تو کہتے ہیں کہ نوح علیہ السلام نے کچھ نہیں کیا، اب تم ذرا فرماؤ نا۔ نوح علیہ السلام عرض کریں گے، دعوتہم یا ربی دعاءً فاشجاً فی الاولین والآخرین امتا بعد امت حتی انتہا الی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احمد۔ عرض کریں گے، مالک میں نے تو انہیں دعوت حق دی تھی، اور چھوٹی موٹی بھی دعوت نہیں، دعاءً فاشیاً واضح دعوت، کس طرح فی الاولین والآخرین، ان کی اول والوں کو پہلے والوں کو بھی دی، بعد والوں کو بھی دی، اور تو نے مجھے 1150 سال عمر عطا فرمائی، پشت در پشت میں بات و نصیحت کرتا رہا، شرک چھوڑو، کفر چھوڑو، دلالت جہالت چھوڑو، اللہ رسول کی طرف آ جاؤ، پیغام حق کو قبول کر لو۔ مالک میں تو دن رات انہیں بات و نصیحت کرتا رہا، تیرے در کی طرف بلاتا رہا، حتیٰ کہ میں اس دنیا سے چلا گیا، وہ سلسلہ چلتے چلتے نبی آخر الزمان زہرا کے باب تک کا پہنچا۔ یہ کب بات کی جائے گی؟ میدان حشر میں کون کہے گا جناب نوح علیہ السلام؟ مالک یہ بات سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جا پہنچی، فاستنسخہ وقارہ وآمن بہ وصدقہ، تو وہ محمد عربی سبحان اللہ اس کی شان ہی کچھ اور ہے۔ جب ان کا دور آیا تو پچھلا سب کچھ منسوخ ہو گیا، شریعت منسوخ ہو گئی، نظام منسوخ ہو گئے۔ جب دور مصطفیٰ کا آیا تو نظام بھی مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا آ گیا۔ اے پاک، اے اللہ، نبی پاک علیہ السلام تک جب یہ معاملہ پہنچا تو سب کچھ منسوخ ہو گیا۔ انہوں نے پھر پڑھا جو تو نے نازل کیا، اس نے اس کو سمجھا، اس پر ایمان لے آئے اور اس پر یقین کیا، وصدقہ، جو کچھ میں نے قوم کو بتایا محمد رسول اللہ نے اس کی تصدیق کی۔ اب نوح علیہ السلام جو پاک پیغمبر علیہ السلام سے کئی ہزار سال پہلے ہے، وہ کہہ رہے ہیں میرے محمد عربی کو بتا رہا ہے۔ وہ نہیں سمجھ آ رہی؟ صاحب ظاہر آج آپ 2026 جامعہ انوار علیہ السلام میں بیٹھے ہیں اور بات ہو 1926 کی، اور میں کہوں کہ ان کو پتہ ہے، کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا، آپ تو پیدا بھی نہیں ہوئے ہوں گے۔ اس وقت ہو سکتا ہے کسی کے تو والدین بھی ان دنوں میں نہیں ہوں گے۔ اب 1926 کی بات وہی جانے گا جو 1926 میں ہوگا، جس کے سامنے سارا معاملہ ہوا ہوگا۔
تو اب حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بارے میں نوح علیہ السلام عرض کریں گے مالک یہ سارا معاملہ بارگاہ مصطفیٰ میں پہنچ چکا ہے، ان کو سارا علم ہے، تو سال میرے بندے تو بلائیں گے تو صحیح کہ ہم کب کے اور یہ کب کے، انہوں نے تو دیکھا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا چلو ذرا ٹھہرو، فیصلہ تمہارا کرواتے ہیں۔ فَيَقُولُ اللَّهُ لِلْمَلَائِكَةِ، رب تعالیٰ فرشتوں کو ارشاد فرمائے گا ادعو احمد و امتہ، فرشتوں جاؤ نبی آخر الزمان کو بھی بلا لو، ساتھ محمد عربی کی امت کو بھی بلا لو۔ مقدمہ لڑا جا رہا ہے میری بارگاہ میں، گواہوں کی ضرورت پڑ گئی ہے۔ اس مقدمے کے گواہ حضور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور آپ کی امت مرحومہ مغفورہ ہے۔ جب فرشتے بارگاہ مصطفیٰ میں آئیں گے اور آن کے عرض کریں گے میرے سرکار غلام سمیت اٹھ کھڑے ہوں گے۔ اب حدیث پاک ہے، رب کا قرآن بھی ساتھ ہے، دونوں چیزیں ملا کے عرض کر رہا ہوں۔ حدیث پاک کے الفاظ سرکار خود فرمائیں گے، فرماتے ہیں فیاتی رسول اللہ و امتہ یسعی نورہم بین ایدیہم، جب میں اور میرے غلام آئیں گے نا ایسے نہیں آئیں گے نور ہمارے آگے دوڑ رہا ہوگا، کیونکہ نور والا نبی آ رہا ہے بارگاہ خدا میں، نور آگے دوڑ رہا ہے، ساری بزم حشر روشن اور منور معطر ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر جناب عیسیٰ علیہ السلام تک، اور ان کی ساری قومیں دیکھ رہے ہیں کہ کس کی انٹری ہے، کس کا داخلہ ہے، کون بزم حشر میں قدم رکھ رہا ہے، کون اللہ کی بارگاہ میں آ رہا ہے، کہ وہ بعد میں آ رہے ہیں، نور پہلے چھا چکا ہے، تو بزم حشر بتائے گی نور والا مصطفیٰ آ رہا ہے، نور والا نور نبی آ رہا ہے، اس کا استقبال بھی سب سے پہلے نور کر رہا ہے۔ نور آگے ہوگا، میرے آقا علیہ السلام اور آپ کی امت سامنے ہوگی، نور آگے آگے دوڑ رہا ہوگا، چلتے چلتے بڑے انداز کے ساتھ بارگاہ خداوندی میں حاضر ہوں گے۔ جی مالک مولا، فیقول نوح، رب تعالیٰ فرمائے گا اے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذرا نوح علیہ السلام کی بات سنو، کوئی نہیں سمجھ آ رہی؟ ایمان سے بتاؤ، اگر اسی دور میں ہم یہاں بیٹھے ایک آدمی کراچی کو جس کی قوم، نام، بلدیت، کسی چیز کا ہمیں پتہ نہ ہو اور اسے ہمارا پتہ نہ ہو، کہ آپس میں گپ شپ لگا سکتے ہیں؟ ہمیں تو دوسرے کے معاملات کا پتہ ہی نہیں ہے، ابھی انفارمیشن اور تعارف بھی نہیں ہوا۔ اب رب تعالیٰ فرماتے ہیں اے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذرا نوح علیہ السلام کی بات سنو نا، اور مقدمہ وہی سماعت کر سکتا ہے، معاملے کی تحقیق وہی کر سکتا ہے، کرا سکتا ہے جن کے سامنے اور جن کے دور میں سارا معاملہ گزرا ہو۔ کوئی اعتراض کر سکتا ہے حضور علیہ السلام کو کیسے پتہ چل گیا؟ او بھائی رب تعالیٰ فرماتے ہیں الاول والآخر والظاہر والباطن، یہ نبی علیہ السلام اللہ کے فضل سے اول بھی ہے، آخر بھی ہے، ظاہر بھی ہے، باطن بھی ہے۔ آپ کے نور کی تخلیق سب سے پہلے دنیا میں تشریف آوری، سب کے بعد اس میں حکمت کیا ہے؟ تخلیق سب سے پہلے، ظہور سب سے بعد میں، اس میں حکمت یہ تھی آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے بھی معاملات ہو رہے تھے میرے محمد عربی کے سامنے ہو رہے تھے، تاکہ کوئی قوم کرلا چھپکلی یہ نہ کہے کہ نبی علیہ السلام کو تو بلا مسئلے کا علم نہیں ہے، اس لیے رب نے فرمایا هو الاول هو الآخر، اور یہی اول ہے یہی آخر ہے، اسے اول کا بھی پتہ ہے اسے آخر کا بھی پتہ ہے، اس لیے اول آخر جاننے والے مصطفیٰ کریم کو رب تعالیٰ فرمائے گا ذرا ان کی بات سنو۔ میرے آقا اقبال علیہ السلام جس طرح رابطہ بھرا انداز دنیا میں تھا، بزم حشر میں تو کئی گنا زیادہ انداز ہوگا۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، فرمائیں گے اے نوح علیہ السلام فرماؤ کیا فرمانے علی شان ہے؟ فیقول نوح لمحمد و امتہ، نوح علیہ السلام عرض کریں کہ میری بات یا رسول اللہ آپ سے بھی ہے اور آپ کے غلاموں سے بھی ہے۔
کیا بات ہمارے نبی کی اور کیا بات ہمارے نبی علیہ السلام کی امت کی۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں نوح علیہ السلام عرض کریں یا رسول اللہ آپ سے بھی بات کرنی ہے، آپ کے غلاموں سے بھی بات کرنی ہے، کیونکہ ہمارے گھر کا مسئلہ چھڑ گیا ہے، میری قوم اور میرے درمیان تھوڑا سا خلا آ رہا ہے، میں نے بات کی ہے یہ مانتے نہیں، میں نے تبلیغ کی ہے یہ مانتے نہیں، میں نے واض و نصیحت کیا ہے یہ مانتے نہیں، میں نے رب کا حق پیغام تک پہنچایا یہ مانتے نہیں ہے، ہمارا ذرا مسئلہ ہے، تم گواہی تو دے دو۔ کوئی نہیں سمجھ آ رہی؟ اب کوئی مئی کلال حدیث رسول میں یہ نہیں بد دکھلا سکتا۔ آقا علیہ السلام نے کہا اور نوح علیہ السلام مہربانی فرمائے میں کب کہا آپ کب کہا، درمیان میں ہزاروں سال گزر گئے، مجھے کیا پتا؟ نہیں میرے آقا نے فرمایا اے اولین کی بھی میں نے سنی ہے آخرین کی بھی میں نے سنی ہے، اے پاک پیغمبر بتاؤ۔ سیدنا نوح علیہ السلام عرض کریں گے حل تعلمون، سونا اچھا کو پتا ہے کوئی نہیں سمجھ، حل تعلمون انی بلغت قومی الرسالتا، پیارے کیا تمہیں پتا ہے کہ میں نے اپنی قوم تک پیغام رسالت پہنچایا، جو رب نے فریضہ میرے ذمہ لگایا میں نے وہ ادا کر کے دکھایا کہ نہیں دکھایا؟ وَجْتَحَدْتُ لَهُمْ بِالنَّصِيحَةِ، کیا آپ کو پتا ہے کہ میں ان کو واضح و نصیحت بھی کرتا رہا کوشش کے ساتھ، وَجَحَدْتُ أَنْ أَسْتَنْقِذَهُمْ مِنَ النَّارِ سِرًّا وَجِهَارًا، میں انہیں زہر اور پوشیدہ ہر معاملے میں جہنم سے بچاتا رہا۔ اے اللہ کے پاک پیغمبر آپ کو پتا ہے وَإِنَّا، وہ نہیں سمجھ آ رہی؟ اے پیارے حبیب فَلَمْ يَزِدْهُمْ فَلَمْ يَزِدْهُمْ فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَا إِلَّا فِرَارًا، اے پیارے حبیب اور نبی کے غلاموں کیا تمہیں پتا ہے میں بلاتا رہا یہ دور بھاگتے رہے، میں رب رسول کی طرف بلاتا رہا یہ دور بھاگتے رہے۔ اے اللہ کے پاک پیغمبر اور نبی کے غلاموں تمہیں پتا ہے اب حضور علیہ السلام بھی یہ نہیں فرمائے کہ ہمیں پتا نہیں ہے، اب ہزاروں سال پہلے کے اور آقا کے غلام بھی نہیں فرمائیں گے، نہ میرے ابو بکر کہیں گے، نہ عمر کہیں گے، نہ عثمان کہیں گے، نہ علی فرمائیں گے، نہ سعد، نہ سعید، نہ طلحہ، نہ زبیر، نہ معاویہ، نہ ابو سفیان، نہ حسن، نہ حسین، کوئی بھی نہیں عرض کرے گا، نہ داتا علی حجویری، نہ پیر اجمیری، نہ پیر مہر علی، نہ پیر سیال، نہ تاجدار گولڑا، نہ شہنشاہ سیال، نہ شہنشاہ توسا، نہ بارو کریم، نہ پیر سیواد، کوئی بھی کائنات کا مرشد یہ بھی نہیں کہے گا، سونا سب کو پتہ ہی نہ میرے آقا فرمائیں گے نہ میرے آقا کے غلام فرمائیں گے۔ حدیث میرے سرکار کی ہے اور بخاری نے بھی کہا ہے یہ حدیث صحیح ہے، اور مسلم نے بھی کہا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے، اور حاکم نے اپنی مستدرک میں اسے نقل فرمایا ہے۔ تو حضور نبی رحمت علیہ السلام ارشاد فرمائے فَيَقُولُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَأُمَّتُهُ، اس وقت بزم حشر میں نبیوں کا سلطان ارشاد فرمائے گا اور آپ کی امت عرض کرے گی فَإِنَّا نَشْهَدُ بِمَا نَشَدَتْنَا بِهِ أَنَّكَ فِي جَمِيعِ مَا قُلْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اس وقت حضور علیہ السلام بھی فرمائیں گے اور اپنی امت بھی عرض کرے گی اے نوح تگڑا ہو، ہم گواہی دیتے ہیں تو سچا ہے، ہم گواہی دیتے ہیں تو سچا ہے، جو تو نے فرمایا سچ فرمایا، تیری قربانیوں کو سلام، تیری اجتہاد اور کوشش کو سلام، تبلیغ کرنے کی کو سلام، قوم کو بار بار رب رسول کی طرف بلانا، اس ہمت کو سلام، 1100 سال تک لوگوں کو مسلسل بلانا اور پیچھے نہ ہٹنا، آپ کی اس تسلسل کو سلام، جو تو نے فرمایا ہے سچ فرمایا ہے۔ جو ہی نبی آخر الزمان علیہ السلام اور آقا علیہ السلام کے غلام یہ جملہ ارشاد فرمائیں گے تو وہاں پہ جو ہوں گے نا آقا کی عظمت کے منکر، ان کو یہ بات ہضم نہیں ہوگی، آقا کی حدیث ہے، وہ فوراً کہیں گے فَيَقُولُ قَوْمُ نُوحٍ، جب حضور علیہ السلام فرمائیں گے نوح سچا ہے،
अबू बकर उमर उस्मान अली कहेंगे नूह सच्चा है, दाता अली हुजवेरी कहेंगे नूह सच्चा है, जुनैद बगदादी कहेंगे नूह सच्चा है, गौसे आजम फरमाएंगे नूह सच्चा है, ताजदार गोरा फरमाएंगे नूह सच्चा है, शहंशाह तौसा फरमाएंगे नूह सच्चा है, सिवात बार बारू करीम रहमतुल्लाह अलैहि मजमाइन सारे अर्ज करेंगे नूह सच्चा है। नूह अलैहिस्सलाम की बिगड़ी हुई कौम वो उठ खड़ी होगी। देखिए पहला सवाल, हर एक की नस्ल चलती रहती है और हर बंदा बाप दादे के पेरे पे चलता है, वो पहली बकवास वही करेंगे जो आज मुनकिरीन इल्म मुस्तफा करते हैं। वो कहेंगे ऐना अलिमता हादा या अहमद, ऐना अलिमता हादा या अहमद, अंता व उम्मतुका व नहनु अव्वलुल उमम व अंता व उम्मतुका आखिरुल उमम। आए मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी उम्मत, तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें क्या मालूम? हम पहले के तुम बाद के। दुनिया का उसूल है गवाही वो दे जो मौका पे हाजिर हो। तुम तो हजारों साल बाद में आने वाले, अपनी उम्मत में पैगाम जो भी तक पहुंचाने वाले, आपकी उम्मत फिर कयामत तक चलने वाली। ये तो चलो आपके दौर के लोग गवाही देते, आपके बाद के ताबीन तब ताबीन औलिया कामिलीन उलमाए रब्बानियीन ता कयामत आने वाले मुस्लिमीन मोमिनीन सारे उठ खड़े हो गए हैं, हमारे खिलाफ गवाही दे रहे हैं। गवाही का उसूल है, गवाही वही दे सकता है जो मौका पर मौजूद हो, मौका मुलाजा फरमाया हो, हर एक की सुन रहा हो। तुमने कब सुना है? तुम्हें क्या मालूम? हम अव्वलीन तुम आखिरीन, हम पहले वाले तुम बाद वाले, हम इब्तिदा वाले तुम इंतहा वाले। तुम्हें हमारे मौका क्या मालूम? अब सुनिए, मालूम हुआ ये कौल मोहम्मद अरबी के गुलामों का नहीं, मेरे आका अलैहिस्सलाम के गुलामों का कौल ये है, उनका कीदा नजरिया ये है। जो हो चुका है, जो हो रहा है, जो क़यामत तक होगा, मेरे हुजूर जानते हैं, मेरे हुजूर जानते हैं, क्योंकि रब ने फरमाया अव्वल भी यही है, आखिर भी यही है। आका अलैहिस्सलाम ने भी यही फरमाया, सबसे पहले मेरे नूर को तख्लीक किया गया, सबसे बाद में मेरा ज़हूर हुआ। अव्वल में मेरी तख्लीक हुई, बाद में मेरा ज़हूर हुआ। मतलब यही है, आदम से लेकर ईसा रूहुल्लाह तक और जितने मामलात होते रहे मुझ नबी के सामने होते रहे, क्योंकि मैं अव्वल हूँ, लेकिन ज़हूर मेरा बाद में हुआ है, आया बाद में। तो वो बिगड़ जाएंगे, नहीं नहीं जी इसको क्या मालूम, ये तो बाद के हैं, हम पहले के हैं। अब सुनिए, माशाअल्लाह, फयक़ूलु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे आका नामदार अलैहिस्सलाम कुरान पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ऐसे रट्टू तोते की बात नहीं है, ऐसे जनाबला और फौल बात नहीं है। मेरे आका अलैहिस्सलाम बद में हशर में कुरान पढ़ेंगे। आका अलैहिस्सलाम फरमाएंगे मैं तुम्हें कुरान पढ़ के सुनाता हूँ, मैं सच्चा हूँ, मैं जानता हूँ। वो कहेंगे कैसे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अरसलना नूहन इला कौमी। मेरे ऊपर जो कुरान नाज़िल हुआ, रब फरमा रहे हैं हमने नूह अलैहिस्सलाम को उसकी कौम के पास भेजा। दूसरा, अन अंजिर कौमक मिन क़ब्ल अन यातियहुम अज़ाबुन अलीम, और रब ताला फरमा रहा है कि जनाब नूह अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने अपनी कौम को इस बात से डराया कि अज़ाब अलीम, दर्दनाक अज़ाब आने से पहले पहले समझ जाओ। उस वक़्त सुम्मा खातमा, आका अलैहिस्सलाम पूरी सूरह नूह पढ़ देंगे। वो हके बके, वो हमने तो कहा ये नहीं जानता, ये तो सारी खबरें बता रहा है। हजारों साल पहले की बातें बज़्म हशर में बहवाला मोहम्मद अरबी बता रहे हैं। इन्होंने तो अव्वल और आखिर सब बता दिया, लेकिन फिर भी ठीक नहीं होंगे। ठीक चलो मान ले, माफी मांग ले, नबी के कदमों में गिर पड़े, हो सकता है मसला हल हो जाए, तो बड़े नामुराद होंगे। क्यों? ये नबी की अजमत का मसला ही ऐसा है, थोड़ा सा बंदा इनकार करे पाँव फिसल जाए, इतना बड़ा फिसलता चला जाता है, समझ सकता ही नहीं। ना नबी के सामने फिर वो समझ सकता है, ना नबी के गुलामों के सामने समझ सकता है। उन्होंने जब इनकार कर दिया, नबी को तो पता ही नहीं, नबी ने हवाला दिया, मुझे पता हो गए, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर संभले, कहने लगे चलो
فَإِذَا خَاتَمَهَا جب حضور علیہ السلام نے سورت ختم کی نا کہنے لگے قالت امت نشہد ان هذا لهو القصص الحق، وہ کہیں گے کہ یارو چلو محمد عربی تو جانتے ہیں، ان پر تو قرآن نازل ہوا، قرآن کی گواہی ہے، بات ہم مان گئے، یہ تو جانتے ہیں کہ امت کیسے جانتی ہے؟ ابو بکر عمر کو کیسے پتہ چل گیا؟ عثمان علی کو کیسے پتہ چل گیا؟ طلحہ زبیر کو کیسے پتہ چل گیا؟ اولیاء کاملین، مسلمین اور تا قیامت آنے والے مومنین کو کیسے پتہ چل گیا؟ یہ ہمارے گھر کا معاملہ ہے، چلو نبی کو تو پتہ چل گیا بذریعہ وحی، ان کو کیسے پتہ چل گیا؟ اس وقت محمد عربی کی امت بولے گی، سن دے اپنی کا دیکھو نیترے ہی بیٹے منہ تھلے رکھ کے باقی تو بولو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ یہ معلوم ہوا کہ جگانے کے لیے نعرے کا ہونا بھی ضروری ہے، یہ تھوڑی دیر بعد ذائقہ تبدیل کرنا، یہ تو نعرے سے عقیدے کی ترجمانی بھی ہو جاتی ہے اور آنے والوں کی تھوڑی سی حالت بھی ٹیوننگ وغیرہ بھی ہو جاتی ہے، یہ تازہ ہو جاتی ہے، سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اور ویسے بھی یہ بات یاد رکھنا، علماء نے لکھا ہے نیند کی 7 قسمیں ہیں، نوم الغفلہ، نوم الشقاوہ، نوم اللانا، نوم الراحت، نوم الحسرت، نوم الشقاوت، بدبختی کی نیند، لعنت کی نیند، حسرت کی نیند، غفلت کی نیند، کوئی نہیں سمجھ آ رہی؟ تیری قوم ساری زندگی لوڑے سونا بنو، یہ بات یاد رکھنا، علماء نے لکھا ہے کہ یہ جو بندہ واعظ و نصیحت کی محفل میں بیٹھ کر سوئے نا، اس کو کہتے ہیں نوم الغفلت، غفلت کی نیند ہے، فیض چل رہا ہے، آقا کا فرمان، رب کا قرآن چل رہا ہے، یہ بیچارہ غافل رہا، کچھ حاصل نہ کر سکا، اس کو امام جوزی نے نقل فرمایا، اس کو کہتے ہیں نوم الغفلہ۔ اس لیے جب بھی کہیں موقع ملے اللہ رسول کے دین کے بعد و نصیحت سننے کا اپنے آپ کو چوکس رکھا، جمعہ والے دن مگر 10-11 بجے سو لے تاکہ کھل کر آقا علیہ السلام کا فرمان سنو۔ جب وہ کہیں گے کہ نبی علیہ السلام کو تو پتہ چل گیا، ان نبی کے فقیروں کو پتہ کیسے چلا؟ ان نبی علیہ السلام کے غلاموں کو پتہ کیسے چلا؟ تو آقا علیہ السلام کے غلام بھی کمر کسیں گے اور کہیں گے جب ہمارے نبی جانتے تو ہم بھی جانتے ہیں، وہ کہیں گے وہ کیسے جانتے ہو؟ رب کا قرآن ہے، قالت امتہ، محمد عربی کے غلام بازو کھڑا کر کے کہیے نشہدو، سنو اے قوم نوح علیہ السلام، تم نے کیا سمجھا ہم بلا دلیل اور بلا حوالہ بات کریں گے؟ نہیں، ہمارے محمد عربی پر جو قرآن نازل ہوا وہ قرآن کہتے ہیں ان ھذا لہو القصص الحق، جو جناب نوح علیہ السلام کا واقعہ ہے یہ واقعہ سچا ہے، یہ بلاتے رہے تم مردوں بھاگتے رہے۔ جب یہ بات ہوگی نا محمد علیہ السلام تو بھی گواہی دے دیں گے اور آقا علیہ السلام کے غلام بھی گواہی دے دیں گے، اب انہیں ساتھ چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی، جائے تو کدھر جائے؟ رب کا قرآن کہتا ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا، رب کا قرآن ہے، سورہ یاسین شریف ہے، رب تعالیٰ ارشاد فرمائے گا فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عِندَ ذَلِكَ، اس وقت اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، او مجرموں سائڈ پہ ہو جاؤ۔ باری تعالیٰ کون سے مجرم؟ رب فرمائے گا جو ابھی تھے تو نوح علیہ السلام کی قوم سے لیکن پر علم مصطفیٰ کا انکار کر رہے تھے، اپنے نبی کی تبلیغ کو نہیں مان رہے تھے، اپنے نبی کے بعد و نصیحت کو نہیں مانا۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، او مجرموں سائڈ پہ ہو جاؤ، تم دروازے نبی پہ نہیں گئے، علم مصطفیٰ کو تسلیم نہیں کیا، تم ہو بڑے مجرم، اب ذرا سائڈ پہ ہو جاؤ، ہم پاک الگ کر رہے ہیں، پلید الگ کر رہے ہیں۔ ہم ہو جاؤ، آج الگ الگ ہو جاؤ، ونڈ ہو جائے، تقسیم ہو جائے، بزم حشر میں پتہ چل جائے محمد عربی کا غلام کون ہے، محمد عربی کا منکر کون ہے، پتہ چل جائے نبیوں کی ماننے والا کون ہے، نبیوں کا انکار کرنے والا کون ہے۔ یہ تم نے تماشا لگا رہا تھا، وہ تو تھی دنیا، لوگوں کے آنکھوں میں تم دھول جھونک لیتے تھے، اب ہے کرسی خدا کی۔
براجمان مصطفیٰ کریم علیہ السلام بدن حشر ساری سجی ہوئی ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آخر انسان تک سارے ہیں موجود۔ آج میں بتاؤں گا محمد عربی کا مقام کتنا ہے۔ ہم تھا ہو جاؤ، آج الگ ہو جاؤ مجرموں، جب مجرموں کی کلاس لگائی جائے گی علیحدہ ہو جائیں گے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا فاہم اول من یمتاز فی النار، سب سے پہلے نوح علیہ السلام کے امتی اور قوم جو ان کی تبلیغ کو نہیں مانتی تھی، میرے علم کو نہیں مانتی تھی، سب سے پہلے جہنم میں جائیں گے، سب سے پہلے جہنم میں جائیں گے۔ اس لیے دیکھیے 15 صدیاں گزر گئیں، یہ میرے آقا کا معجزہ نہیں ہے کہ ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں، 15 صدیاں گزر گئیں۔ آج کوئی مرزائی کتا بات کرے، یہ مسلمان جانے تو دے دیتے ہیں پر محمد عربی علیہ السلام کی ختم نبوت پہ دار دھبا نہیں آنے دیتے۔ یہ آقا کا معجزہ نہیں ہے، ہم نے نہیں دیکھا، آبا و اجداد نے نہیں دیکھا، ہماری کئی پشتوں نے نہیں دیکھا، ہمارے آبا و اجداد میں سے کئی جناب نسلوں تک لوگوں نے نہیں دیکھا، لیکن آج بھی محمد عربی کے دین پہ پہرا داری ہو رہی ہے۔ یہ میرے آقا کا معجزہ نہیں ہے۔ اور بے ادبی تو دور کی بات ہے، کوئی نام بھی اٹھا سیدھا لے تو پھر سمجھ رہے زمین اس کے وجود سے جلدی پاک ہونے والی ہے۔ یہ ساری باتیں تب ہوں گی جب اللہ والوں کے ساتھ دوستی ہوگی، اللہ والوں کے ساتھ۔ یہ دین ہمیں میلے سے نہیں ملے گا، یہ دین ہمیں بازار سے نہیں ملے گا، یہ دین ہمیں کیمبرج یونیورسٹی میں پڑھنے والے لنڈے کے جناب والا محققین سے نہیں ملے گا، یہ ہمیں انگریز زادوں سے دین نہیں ملے گا، حرام زادوں سے دین نہیں ملے گا، یہ ہمیں جناب والا اس غیروں کے پیروکاروں سے دین نہیں ملے گا۔ دین جب بھی ملے گا محمد عربی کے وفاداروں سے ملے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، شان مصطفیٰ۔ کیونکہ جب بھی اس طرح کے اجتماعات ہوتے ہیں جو شریعت کے خلاف ہوتے ہیں، وہاں سے برائی کی اور بدبو کے بھگوکے توڑتے ہیں، بے حیائی کے طوفان توڑتے ہیں، کبھی دین کا کام نہیں ہوتا۔ آپ نے سنا ہوگا میڈیا پہ، میرے پاس تو یہ فیس بک وغیرہ یہ یوٹیوب وغیرہ کوئی چیز نہیں ہے، تو ہم صرف واٹس ایپ کے لیے، وہ بھی مدرسے کی وجہ سے یہ مصیبت ہم نے رکھی ہوئی، ورنہ یہ پکی بات ہے، یہ مصیبت ہے، یہ دماغ کا کینسر ہے، یہ برائی پہ یہ پھیلانے کا بہت بڑا آلہ ہے، نسلوں کو برباد کرنا ہے، گھر کا نظام تباہ کرنے کے لیے یہ عمدہ قسم کی مشین ہے۔ تو اب اس میں آپ نے بدبخت کو سنا ہوگا، ہے اسی سائڈ گئی ہے، وہ کہہ رہا تھا یار یہ جو کل خانی پہ مولوی 15-20 منٹ تقریر بعد میں لے جاتے ہیں نا، تو میں ان کو کہوں گا یہ ختم ہوگا، جیندہ پتراتے تو پہلے نہیں آ سکتا۔ آپ بعد اوقات صاحب دعوت بھی کہہ دیتے ہیں کہ حضرت صاحب یہ قوم دین سے دور بھاگ رہی ہے، آج ہمارے اوپر مشکل وقت آ گیا، آج کلمہ پڑھنے والوں کے جمع ہونے کا حسین موقع ہے، کوئی مسئلہ نہیں، 15-20 منٹ اوپر چلے جائیں، کوئی نہیں سمجھ آ رہی۔ اور ہمارا تو یہ ریکارڈ ہے، ہم کبھی آگے جاتے بھی نہیں جب تک قوم کی طرف سے مطالبہ نہ ہو، اور ہم تو گفتگو بھی ایسی کرتے ہیں کہ کسی کو گھڑی دیکھنے کی جرات بھی نہیں ہوتی، یہ نہیں کہ روک ہوتا ہے، نہیں وہ چاسی اتنی ہوتی ہے، یہ رب کا قرآن چل رہا ہو، حضور علیہ السلام کا فرمان بیان ہو رہا ہو، بندہ گھڑی دیکھے ہو ہی نہیں سکتا، حدیث پاک میں لذت اتنی ہے۔ اب جو بندہ جمعے کے خطبے کے وقت ہے اسے کیا پتہ کیا بیان ہو رہا ہے، اور پھر کہہ کہ یار ٹیم اوپر نہیں ہو گیا، تو مسلمانوں سے گھر رہے جمع، کیا تجھے مصیبت پڑتی ہے اگر ابتدا میں آ جائے؟ اگر رسول اللہ کے دین کے چند جملے تیری سماعتوں کے نظر بھی ہو جائے تو بتا، تیرا اگر کوئی نقصان ہے تو میں نقصان جیب سے پورا کرنے کے لیے تیار۔ کوئی نہیں سمجھ آتا آج، کیونکہ دنیا دین سے دور ہے، آج جہاں جہاں بزرگوں کا مزار ہے وہاں عرس کو میلے کا نام دے دیا گیا ہے۔ جس طرح کروڑ کی دھرتی پہ سب سے پہلے دنیا دار کمینوں نے جو ظلم ہمارے حضور لال عیسن کے ساتھ کیا، لال عیسن کسی طویل والے پیر کا نام نہیں، یاد رکھنا، بہت بڑے شیخ الحدیث، محقق، مدقق، مدرس، غیرت مند خطیب، بہت بڑی محمد عربی کی دین اور شریعت پہ پہرا دینے والی ہستی کا نام ہے لال عیسن۔
وہ نہیں سمجھ آ رہی؟ اب جو جہان کا کمینہ چوڑا ہے وہ بے حیائی کے اڈے بھی لگاتا ہے، بغیر تنبیہ کراتا ہے، اور کیا ہے جی لالی سندھی چودھویں، ایک پیودی چودھویں آنکھ لالی سن کا اس میں کیا قصور ہے؟ سن میلے کا نقصان کیا ہے؟ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ انہیں کہ ہماری تہذیب کا حصہ ہے، ایک گلی تہذیب نسل سمجھ تیکو گیا کہ اسلامی تہذیب کا حصہ ہے، بغیر تھی کا پروگرام ہو یہ تہذیب کا حصہ ہے۔ اچھا تو پریشانی تو نہیں تھی گئی؟ چلو میلے والے چپ رہو، باقی بولو۔ میرے سامنے یہ حدیث پاک ہے، وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، یہ قرآن مجید کی آیت کریمہ سورہ احزاب شریف ہے، آیت نمبر 33 ہے۔ اس آیت کریمہ میں رب تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے جو پہلے دور کی بے پردگی ہے نا، تم نے اس طرح بے پردگی اختیار نہیں کرنی، یہ امت مصطفیٰ کی بیٹیوں کو دس کیا جا رہا ہے۔ پہلے دور کی جو بے پردگی ہے تم نے اس طرح کی بے پردگی اختیار بات ذرا غور سے سننا، اب بندہ ترجمہ تو پڑھ لے لیکن پتہ نہ ہو یہ کہاں کی بات ہو رہی ہے تو پھر مزہ نہیں آتا۔ سنیے حضور علیہ السلام نے اس آیت کریمہ کو کھول کے بیان فرمایا۔ میری آقا نامدار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، آپ نے خود ہی آیت کریمہ تلاوت فرمائی کہ وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، کہ آقا علیہ السلام پر جو قرآن نازل ہوا رب تعالیٰ عورتوں کو حکم دے رہا ہے، اے محمد عربی کی عورتوں، امت کی بیویوں، تو اس طرح بے پردگی نہ کرنا جس طرح پہلی جاہلیت کے لوگ عورتیں بے پردگی اختیار کرتے تھے۔ پھر آپ نے اس کی وضاحت فرمائی، کہنے لگے نوح اور ادریس علیہ السلام کے درمیان 1000 سال کا فاصلہ ہے۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں فرمانا ہے وَأَنَّ بَطْنَيْنِ مِنْ وَلَدِ آدم، آدم علیہ السلام کی جب اولاد پھیلی نا تو اس کی 2 قومیں بنی، 2 قبیلے بنے۔ کتنے قبیلے؟ آدم علیہ السلام کی اولاد کے 2 قبیلے بنے۔ کون کون سے؟ کان احدہما یسکن السہل والآخر یسکن الجبل، ایک قبیلہ رہتا تھا میدانی علاقوں میں اور دوسرا قبیلہ رہتا تھا پہاڑی علاقوں میں۔ آپ کو پتہ ہے 2 علاقے، ریگستانی میدانی اور پہاڑی۔ یہاں ہمارے ہاں اللہ کا فضل ہے اور کسی ملک میں تو پہاڑی پہاڑ ہے، تو 2 جگہوں پہ رہتے تھے، پہاڑوں میں اور میدانی علاقوں میں۔ آگے سنیے وَكَانَ رِجَالُ الْجَبَلِ صَبَاحًا وَفِي النِّسَاءِ دِمَامَةً وَكَانَتِ النِّسَاءُ الصَّالِحِ صَبَاحًا وَفِي الرِّجَالِ دِمَامَةً۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت، جو پہاڑی مرد تھے پہاڑوں میں رہنے والے وہ وسیم تھے، لیکن ان پہاڑی لوگوں کی بیویاں گھر والیاں عورتیں جو تھیں وہ خوبصورت تھیں، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت جو میدانوں میں لوگ رہتے تھے مرد خوبصورت نہیں تھے، عورتیں خوبصورت تھیں۔ شیطان چاہتا تھا یہ حسن، یہ حیا، یہ حوصلہ یہ اپنی اپنی جگہ نہ رہے، اس کو ختم کیا جائے۔ اب سنیے میلہ لگ رہا ہے، وہ میلہ لاؤنا چاہ بتائیں نا آپ کو حدیث پاک سے میلہ کیسے لگا؟ مجھے دیکھ رہے ہو کوئی کچھ نہیں آتا سارے ہونے ہاں یہاں مرد بن کے آیا کرو۔ یہ انوار الاسلام کیا ہے؟ انوار الاسلام، اسلام کا نور اور یہاں سے تجلیات اس کو کہتے ہیں انوار الاسلام۔ اسلام کا چراغ ہو ٹھانے انسن تساکسن، یہ مطلب اب میلہ دیکھا کہ پہاڑیوں کے مرد خوبصورت اور میدانی علاقے کے عورتیں خوبصورت۔ پھر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَأَنَّ إِبْلِيسَ أَتَىٰ رَجُلًا مِّنْ أَهْلِ السَّحْلِ فِي صُورَةِ غِلَامِ الرُّعْبِ بِصَوْتٍ لَّمْ يَسْمَعِ النَّاسَ مِثْلَهُ، شیطان ان میدانی علاقے کے لوگوں کے پاس آیا بڑے ایک حسین لڑکے کی صورت میں، اور لڑکا بھی آجڑی، کس کا؟ چرواہے کا بیٹا۔ اب شیطان اس صورت میں آیا۔ آپ کو پتہ ہے یہ جو چرواہے ہوتے ہیں بھیڑ بکریاں یا گائے بھینس اونٹ چراتے ہیں روہی کے علاقے میں، دامان میں،
یا بیٹ کے علاقے میں ان کی آواز بڑی غضب کی ہوتی ہے. کبھی ذرا والا آپ آزما لیں, یہ دوڑے پا رہے ہو یا ویسے کوئی سر لگا رہے ہو, ایسے دل جیت لیتے ہیں. تو شیطان کو پتا تھا کوئی مرلی بجائے, کوئی شکار, کوئی میلہ لگائے. وہ آیا ایک چرواہے کے بیٹے کی صورت میں, اور وہ بھی حسین و جمیل. ادھر کے تو مرد بدصورت, انہوں نے سمجھا یہ کون آ گیا, اتنا حسین و جمیل خوبصورت لڑکا. وہ ادھر آنے لگے تو شیطان نے اس حسین و جمیل لڑکے کی صورت میں سر لگانا شروع کی. وہ نہیں سمجھ رہا, سر ماری ہے سے چستی ماری ہے, ایسی بے صوت لم یسمع الناس مثلا. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اور میدانی علاقے کے مردوں نے ایسی سر پہلے سنی ہی نہیں تھی. فاتخذوا عیدا یجتمعون الیہ فی سنہ, تو اس وقت انہوں نے کہا یار میلہ نہ رکھنے سالانہ. میں ذمہ دار ہوں ترجمے کا. فاتخذوا عیدا یجتمعون الیہ فی سنہ, سالہ عربی میں سالانہ کو کہتے ہیں, سال کو کہتے ہیں. انہوں نے کہا یار جہاں جمع ہو کر خوشی نہ منا لیں, میلہ نہ لگا لیں, سارے جمع ہو جائیں تاکہ کوئی جناولا شغل میلہ ہو جائے, میلہ لگ جائے. سب نے کہا ایسا ہی کرتے ہیں. چنانچہ انہوں نے سالانہ پروگرام رکھ لیا. اب تھا تو ایک لڑکا چھوکرا, وہ تھا حسین و جمیل, وہ تو بانسری بجا کے چلا گیا, وہ تو غائب ہو گیا, لیکن قوم اسی جگہ پہ سالانہ جمع ہونے لگی. اور ان میں ترقی یافتہ لوگ بھی تھے, بڑے لوگ بھی تھے. انہاں کے یار سادہ دین رنا کو حقوق ہی دے دے, اسا میلے تے ونجو رنا نہ ونجو. آقا علیہ السلام نے انہوں نے کہا چلو بیبیاں بھی ساتھ لے جاؤ. انہوں نے کہا آپ, انہوں نے کہا پردہ وردہ کیا, آیا بندہ میلے چ کھڑا ہوئے تے منہ تے برقع ہوئے, ٹھاندی نہیں. انہوں نے کہا اتارو برقعے, اتارو پردے. آقا نامدار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس کا میلہ لگتا رہا, 1-2 سال گزرا, واہ واہ ہلچل مچ گئی. تو وَأَنَّ رَجُلًا مِّنْ أَهْلِ الْجَبَلِ هَجَمَ عَلَيْهِمْ وَهُمْ فِي عِيدِهِمْ ذَلِكَ فَرَنَّسَا وَصَبَاحَتْهُنَّ فَأَتَىٰ أَصْحَابَهُ. آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں وہ میلہ لگا ہوا تھا, قدرتی ایک پہاڑی نوجوان وہ آیا ادھر. پہاڑی نوجوان خوبصورت ہے, اس نے دیکھا بندے اکٹھے ہیں, مرد بھی ہیں عورتیں بھی ہیں, مرد بدصورت عورتیں خوبصورت. اس کا تو دماغ پھر گیا, اس نے کہا واہ اے چس والی جگہ تھا یہ, کیونکہ یہ ترقی یافتہ لوگ ہیں. ترقی یافتہ اس کو کہتے ہیں نا, اور جتنا بڑا بے حیا اس کو کہتے ہیں یہ ترقی یافتہ ہے. جتنی بغیرتی زیادہ اس کو کہتے ہیں کیا بات ہے جی, یہ قوم ترقی کر جائے گی. حالانکہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں رومیوں نے جو موجودہ یہ امریکہ وغیرہ, ان عیسائیوں نے مسلمان مجاہدین کو خراب کرنے کے لیے انہوں نے جہاں سے فاروق اعظم کا لشکر گزرنا تھا نا, ادھر بھی حسینائیں ادھر بھی حسینائیں کھڑی کر دی کہ جب یہ آئیں عرب لوگ عورتوں کے دل زیادہ ہوتے ہیں, لہذا تم نے ان کو چھیڑنا ہے, اپنی طرف متوجہ کرنا ہے. ویسے تو یہ قابو ہوتے نہیں, تمہارے ذریعے قابو ہو جائیں گے. سمجھ نہیں آ رہی؟ میرے فاروق اعظم کو پتہ چلا رومیوں نے یہ جال بچھا دیا ہے. آپ نے سارے مسلمانوں کو جمع کیا, کہنے لگے او بدوحا کے مکھڑے کی زیارت کرنے والوں, کیا محمد عربی کے چہرے سے کوئی زیادہ خوبصورت تھا؟ اے واللیل کی زلفوں کو دیکھنے والوں, بتاؤ میرے مصطفیٰ کریم کی زلفوں سے بڑھ کر کسی کی زلف ہے؟ عرض کیا نہیں. او علم نشرہ کی سینے کو دیکھنے والوں, مبارک دندان کو دیکھنے والے, بتاؤ حسن مصطفیٰ کا کوئی مقابلہ ہے؟ سب نے عرض کیا نہیں. آپ نے فرمایا انہوں نے یہ جال بچھایا ہے, اور کائنات جب بھی برباد ہوتی ہے ان عورت کی چکر بازی کی وجہ سے برباد ہوتی ہے. لہذا خبردار جنہوں نے میرے محمد عربی کو دیکھا ہے, جنہوں نے ابو بکر کو دیکھا ہے, آج میں سب سے حلف دے رہا ہوں تمہاری دایاں آنکھ گھوڑے کے دایاں کان پہ رہے, اور تمہاری بایاں آنکھ گھوڑے کے بایاں کان پہ رہے. اگر آنکھ ہل گئی فاروق آنکھ نکال دے گا. یہ ہے اسلام. یہ کیا ہے اسلام. اوے عورتوں کو بے پرد لے آنا یہ کام ہے کافروں کا, اور نگاہ کو اس گندے سمندر سے بچا کے لے جانا یہ کام ہے محمد عربی کے غلاموں کا. انہوں نے میلہ لگایا, مرد نے دیکھا, جب اس کا تو عقل گھوم گیا, اس نے کہا مزہ اور چس ہے تو ادھر آئے. بھاگا گیا پہاڑ کے پاس, کہ لگا وہاں پہ تو میلہ رچا ہوا ہے اور بڑا مزہ ہے وہاں پہ,
مرد بدصورت ہیں، عورتیں بڑی خوبصورت ہیں، ان کی عورتوں کے یہ مناسب نہیں ہے یہ مرد، ان کے لیے ہم جیسے مرد زیادہ مناسب ہے۔ انہوں نے کہا اچھا فاتا اصحاب فاخبرهم بذلك، آیا ساتھیوں کے پاس بتایا انہیں، فتحولوا الیہن، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں وہ سارے دوڑے اس میلے کی طرف آ گئے۔ وہاں پہ تو میلہ لگا ہوا تھا، مرد بھی تھے عورتیں بھی تھی۔ مرد ان کی طرف دیکھ کے تعجب کرنے لگے، عورتیں ان کو دیکھنے کے بعد برے کے لیے تیار ہو گئی، اور وہ خوبصورت ان کو دیکھ کر ان کے جذبات بھی مچلنے لگے۔ میرے آقا نامدار علیہ السلام نے فرمایا فظاہرت الفاحشۃ فیہن، بس میلے میں آنے کی دیر تھی، فظاہرت الفاحشہ، وہاں سے برائی کا آغاز ہو گیا، وہاں سے برائی کا، کچھ بولو، وہاں سے برائی کا۔ کیا خیال ہے میلے تے قرآن پڑھی دے؟ کیا خیال ہے میلے تو باز و نصیحت ہی دیے؟ کیا خیال ہے میلے پہ جناب عورتوں کا پردہ ٹھیک کیا جاتا ہے؟ کیا میلے کے اوپر کوئی چیز خالص ملتی ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا، اور جن کا کلمہ پڑھتے اس نبی علیہ السلام نے فرمایا فظاہرت الفاحشہ فیہن، وہاں پہ عورتوں میں بھی بے حیائی پھیلی، مردوں میں بے حیائی پھیلی۔ رب نے فرمایا تم ہو محمد عربی کے غلام، تم نے پڑھ لیا کلمہ، تم بات کرتے ہو فتوحا کے مکڑے کے حسن و جمال کی، بولا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولی، جس طرح ادھر میلے میں بے حیائی اٹھی نا، بے پردگی اٹھی، اے محمد عربی کے غلاموں کی بیویوں تم نے اس طرح بے پردگی اختیار نہیں، پریشانی تو نہیں ہوئی؟ دعا انشاءاللہ قربانی کے متعلق بیان کریں گے۔ دعا ہے جتنے بھی فرزندان اسلام حجاز مقدس کی دھرتی پہ حج کی ادائیگی کے لیے حاضر ہو چکے ہیں، جانے والے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کا حج قبول فرمائے۔ جتنے احباب قربانی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، خرید چکے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی قربانی کو بھی قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔